اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح خوش رکھے۔ دوستوں، اگر آپ حضرات بھی اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو اس واقعے کو اچھی طرح سے سن لیں اور بتائیں کہ آپ کو اس واقعے سے کیا سبق ملا اور اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا۔ تو دوستوں، چائنا میں پچھلی صدی میں ایک زلزلہ آیا تھا جس میں کئی لاکھ آدمی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ ایک بڑی بلڈنگ جو کہ ملٹی اسٹور تھی، اس کا ملبہ ہٹانے میں کئی دن لگ گئے۔ تو نیچے ایک جگہ ایک کنکریٹ سلیب گری ہوئی تھی، اس کے نیچے ایک عورت کو بے ہوش دیکھا گیا، ایک بچہ اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ ہاسپٹل لے گئے، ٹریٹمنٹ ہوئی۔ جب وہ عورت ہوش میں آ گئی تو ڈاکٹروں نے اس سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تیرے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے سرے زخمی ہیں۔ اس نے بتایا کہ میرے اوپر چھت اس طرح گری کہ میں ایک کونے کے اندر محفوظ تھی، بچہ میری چھاتی سے لگا ہوا تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اگر میری زندگی ہوئی تو کوئی کنکریٹ ہٹائے گا اور مجھے نکالے گا۔ 1-2 دن تو میں بچے کے ساتھ رہی، اسے دودھ پلاتی رہی، خود بھوکی پیاسی تھی۔ اب میرے اپنے سینے میں دودھ ختم ہو گیا، میرا بچہ روتا، میں اسے بہلاتی، لیکن بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں کبھی اس کے منہ میں انگلی ڈالتی، کبھی اپنی زبان ڈالتی۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ نہ جاتا تو روتا تھا اور چلاتا تھا۔ کہنے لگی، میرے دل میں خیال آیا کہ بچے کو میں دودھ تو نہیں پلا سکتی، میرے جسم کے اندر خون تو موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی کو دانتوں سے کاٹا اور جب اس میں سے خون ٹپکنے لگا تو میں نے وہ انگلی بچے کے منہ میں ڈال دی۔ بچے نے چوسنا شروع کر دیا۔ جب بچے کے پیٹ میں کچھ جانے لگا تو یہ خاموش ہوا۔ اب میں ایک انگلی کاٹتی پھر دوسری کاٹتی۔ میں نے اس بچے کو اتنا اپنا خون پلایا کہ میں بھی بے ہوش ہو گئی، بچہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے نکالا ہے تو دوائیوں سے ہم پھر دوبارہ ہوش میں آ گئے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ ماں کی محبت اس درجے تک ہوتی ہے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ اپنے جسم کا خون دے کر اپنے بچے کی جان بچا سکتی ہے تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی، اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ اس کو ماں کی محبت کہتے ہیں۔ دوستوں، اسی طرح ایک واقعہ اور ہے۔ ایک ولی تھے، ان کے والدہ فوت ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل میں الہام فرمایا، اے میرے پیارے، جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھی وہ ہستی اب دنیا سے چلی گئیں، اب ذرا سنبھل کے قدم اٹھانا کہ جس کی دعائیں تیری حفاظت کرتی تھیں وہ ہستی دنیا سے چلی گئیں۔ ماں اگرچہ بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ کیوں نہ ہو، بیمار کیوں نہ ہو، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی، مگر بستر پر پڑے پڑے جب اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے وہ بچے کی حفاظت کر دیا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک لڑکی سے پوچھا گیا کہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ آسانی سے کون مان جاتا ہے؟ تو بچی نے جواب دیا کہ ماں جلدی مان جاتی ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ کیسے؟ کہنے لگی، اپنے گھر میں دیکھتی ہوں میرا بڑا بھائی جب بھی کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو امی اس کو سمجھاتی ہے، ناراض ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کرنا تھا، تم نے ایسے کرنا تھا، یوں کیوں کیا تم نے تو یوں کرنا تھا۔ تو میرا بھائی منہ بنا کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی باہر نکلتا ہے میں دیکھتی ہوں کہ امی اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں، وضو کرتی ہیں، مصلی پر آ جاتی ہیں، نفل پڑھنے لگ جاتی ہیں۔ اب ماں نفل پڑھ کر دعا مانگ رہی ہے،
اے اللہ میرا بچہ کسی برے کے ہاتھ نہ لگ جائے، اللہ میرے بچے کو خیریت سے واپس لوٹا دینا۔ اب ماں جب دعائیں مانگتی ہے تو میں ان سے کہتی ہوں کہ اماں اگر آپ نے اس طرح رونا ہی تھا تو پھر اس کو ڈانٹا کیوں؟ ماں کہتی ہے آخر میں ماں ہوں، تربیت بھی تو میں نے ہی کرنی ہے، میں نہیں سمجھاؤں گی تو کون سمجھائے گا؟ مگر میرا یہ بھی دل نہیں چاہتا کہ اولاد میری نظر سے دور ہو جائے، چنانچہ میں دعا مانگ رہی ہوں اللہ کرے میرا بیٹا جلدی واپس آ جائے۔ اب اس دوران کھانے کا وقت ہو جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ آ کے کھانا کھا لیتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ امی کھانا نہیں کھاتی، میں کہتی ہوں امی کھانا کھا لے، ماں کہتی ہے بیٹی پتہ نہیں تیرے بھائی نے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں، میرا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ پھر رات کا وقت آ جاتا ہے، گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں، ایک امی جاگ رہی ہوتی ہے، ابو بھی امی کو ڈانٹتے ہیں کہ تیری بیجا شفقت نے، محبت نے بچے کو بگاڑ دیا، ماں بھی ڈانٹ سن لیتی ہے، پھر بھی راتوں کو جاگتی ہے۔ پوچھتی ہوں اماں کیوں جاگ رہی ہو؟ کہتی ہے بیٹی ایسا نہ ہو کہ تیرا بھائی آئے اور دروازہ کھٹکھٹائے اور اسے دروازے پہ انتظار کرنا پڑ جائے۔ یہ ماں روتی ہے، سوتی بھی نہیں، کھاتی بھی نہیں، کس لیے؟ بچے کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، ذرا سی آہٹ اس کو آتی ہے، ہوا سے بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ میرا بیٹا تو نہیں آ گیا۔ اور آدھی رات کے وقت جب بھائی گھر آتا ہے اور گھر آ کے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے تو امی مجھے آ کے جگاتی ہے، بیٹی تمہارا بھائی آ گیا، اسے کھانا پکا کے اسے گرم کھانا دو۔ میں کہتی ہوں امی اس نے کمرہ بند کر لیا، صبح کھا لے گا۔ صبح ہوتی ہے تو ماں پھر میرے پاس آتی ہے، بیٹی رات کا بھوکا ہے، چلو اپنے بھائی کو کھانا دے دو۔ میں کہتی ہوں امی جب اتنی محبت ہے تو پھر آپ بچے سے کیوں ناراض ہوتی ہیں؟ ماں کہتی ہے بیٹی میں تو بچے سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، بس اتنا کہتی ہوں کہ وہ میرے پاس آ کے کہہ دے امی غلطی ہوئی، بس اس کے غلطی کا لفظ کہنے پر میں اس کو معاف کر دوں گی۔ اب جو ماں تیار بیٹھی ہے کہ بیٹا اتنا ہی کہہ دے امی مجھ سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، وہ ماں تو جلدی معاف کر دے گی۔ اس بچی سے پھر پوچھا گیا کہ اچھا اگر ماں کو زیادہ غصہ تھا اور ان الفاظ پر اگر ماں معاف نہیں کرتی کہ امی مجھے معاف کر دے تو پھر؟ تو کہنے لگی کہ اگر میرا بھائی آ کر امی کے پیر پکڑ لے تو امی اسی وقت نرم ہو جائیں گی اور بچے کو کہیں گی کہ اچھا بیٹا میرے پاؤں مت پکڑو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا کہ اس سے بھی زیادہ ناراض تھیں، پاؤں پکڑنے پہ بھی راضی نہیں ہوتیں، تو اب بتاؤ؟ تو کہنے لگی اگر میرا بھائی آ جائے اور امی کے پاس بیٹھ کر آنکھوں سے دو آنسو اس کے نکل آئیں، ماں اپنے بیٹے کے آنکھوں کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، اپنے دوپٹے سے آنسوؤں کو پوچھے گی، کہے گی بیٹا میں ناراض نہیں، چل میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ماں کی ممتا ہے کہ بیٹے کے آنسو برداشت نہیں کر سکتی، ناراض ہوتی ہے وہ بھی ظاہری طور پر، ورنہ دل تو اس وقت بھی اولاد سے محبت کر رہا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم ماں کی حقیقت کو پہچانتے کہ ماں کو اولاد کے ساتھ کیا محبت ہوتی ہے۔ جب ماں کی ممتا کا یہ حال کہ 2 قطرہ آنسو کو برداشت نہ کر پائی اور سینے سے چمٹا لیا تو اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ شفیق و رحیم ہے، کیا ہمارے آنسوؤں پر محبت و رحمت اور مغفرت سے نہ چمٹائے گا؟ ضرورت ہے ندامت کے چند قطرے بہانے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس واقعے سے نصیحت حاصل کرنے والا بنائے۔ دوستوں آپ حضرات کو اگر اس واقعے سے کچھ نصیحت ملی ہو تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ کو اپنی ماں سے محبت ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔